اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے بعد کے اذکار اور سونے کے وقت کے اذکار کون کون سے بتائے ہیں صحابہ کرام کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مالدار لوگ سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان کے حصے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوؤں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک وہ بھی اس چیز کو نہ کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا تو فقراء مہاجرین دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ راوی حضرت سمی کہتے ہیں، میں نے گھر والوں کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ کے استاد نے یوں کہا ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو۔ اس پر میں نے اپنے استاد حضرت ابو صالح کے پاس گیا اور گھر والوں کی بات انہیں بتائی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ 1 مرتبہ، اللہ اکبر و سبحان اللہ، اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ 2 مرتبہ۔ اس طرح انہوں نے 33 مرتبہ ان کلمات کو گنا کہ اللہ اکبر بھی اس حدیث میں 33 بار ہے، 34 بار نہیں۔ ابو داؤد میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار تو سارا اجر و ثواب لے گئے، اور اس روایت میں یوں ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اللہ اکبر 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا کرو، اور ان کے اخیر میں یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب تم یہ سب کچھ کہہ لو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ ترمذی اور نسائی میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء مہاجرین سے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ٹھہرنا ہے تو ہم تمہاری سواری چرنے کے لیے بھیج دیں گے، اور اگر ابھی جانا ہے تو چارہ ساتھ کر دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں،
میں نے ابھی جانا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایسا عمدہ توشہ دوں گا کہ اگر اس سے بہتر توشہ مجھے ملتا تو میں تمہیں وہ دیتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو دنیا میں اور آخرت دونوں لے اڑے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو پہلے والوں میں سے کوئی تم سے آگے نہ نکل سکے گا اور بعد والوں میں سے کوئی تم کو پا نہ سکے گا۔ البتہ جو یہ عمل کر لے وہ تمہیں پا لے گا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان فقراء نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار تو سارا اجر و ثواب لے گئے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا یہ بتاؤ، اگر دنیا کا سارا مال ایک دوسرے پر رکھا جائے تو کیا یہ آسمان تک پہنچ جائے گا؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخ آسمان میں؟ تم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ 10 مرتبہ کہا کرو۔ ان کلمات کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان میں ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں اور ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور اپنا معمول بنا لیں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اس سے بند دروازے کھلتے ہیں، یعنی جو رزق کے بند دروازے ہیں وہ استغفار سے کھلتے ہیں، اور استغفار یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل ہوتی ہے اور بندے کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں اگر درخت کے ایک شاخ کو آپ ہلائیں گے جیسے اس کے پتے درخت سے گر جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے گناہ بھی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے مسلمان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ لیکن صرف بندے کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا، وہ آپ کو ہر حال میں دینا ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ موت اسی میں آ گئی تو قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کے پاس جائیں گی اور اس کے گناہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ اور اسی طرح دوستو، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو غیبت سے جو ہے وہ نیکیاں بالکل جل جاتی ہے، جیسے خشک لکڑیاں آگ سے جلتی ہے، اسی طرح نیکیاں بھی غیبت کرنے سے جل جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اس راستے پر لگا دے جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا، اور ہمیں یعنی ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔